اوہو لالا، آج اتنے غصے میں کیوں ہے؟ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ زینی نے سوال کیا۔ وہ چپ رہا۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ وہ جانتی تھی اس کے غصے کی وجہ اور اس کی خاموشی کی، کیونکہ آج اس کی ضد پہ جہان کے کہنے پہ وہ انہیں ڈراپ کرنے آیا تھا، لیکن اس کا یہ بے مہر اور سرد رویہ اسے کرب آمیز درد دے رہا تھا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اگر یہ سب پتہ ہوتا یا دل پہ زور چلتا تو اس بے مہر کو کبھی دل نہ دیتی۔ دل کے درد کو دباتے دباتے اس کے اندر آنسوؤں کا گولا بنا، جسے اس نے بمشکل بہنے سے روکا اور کھڑکی سے سر ٹکا دیا۔ اس کو ایک نظر اس طرح ٹوٹا ہوا دیکھ کے اس نے لب بھینچتے ہوئے زور سے سر جھٹکا اور اسپیڈ مزید بڑھا دی۔ دلہن مامی، روحان اسے پکارتا لاؤنج میں آیا۔ پیچھے ساری بچہ پارٹی بھی تھی۔ جی کہیں، وہ اسے گود میں بٹھاتی بولی، آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی؟ اس نے اس کی طرف منہ کر کے پوچھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اس نے ان سب کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا تو سب مسکرا اٹھے۔ ہم بیٹس اور بالز لے کر آتے ہیں۔ دلہن مامی، یو آر سو سویٹ۔ روحان اس کا گال چومتا بھاگ گیا، جبکہ وہ سرخ چہرہ جھکا کے مسکرا دی۔ لو جی، بھانجے نے یہ حالت کر دی ہے۔ مامی جی، پتہ نہیں آپ کا کیا ہوتا ہوگا جب ماموں آپ کے قریب ہوتے ہوں گے۔ لاریب نے شرارت کی تو وہ فوراً خجالت سے سرخ ہوتی اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ بھابھی پلیز، ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو آپ کا ہوتا ہے جب آپ کے شوہر ٹائی بندھواتے ہیں، رومانس کرتے ہیں۔ اور معاویہ نے آتے ہی ان کی بات اچک کے ان کی ٹانگ کھینچی۔ صبح بدقسمتی سے وہ موہت کو ٹائی باندھ رہی تھی اور کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور معاویہ نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اب بار بار انہیں زج کر رہا تھا، تم بہت بے شرم ہو معاویہ، لوگوں کی پرائیویسی میں ٹانگ اڑاتے، تھوڑی سی شرم کرتے۔ وہ جھیپتی اس کے کندھے پہ، مکے برساتی اس کو لتاڑ رہی تھی۔ لیں جی، لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، کنوارے لوگوں پہ دروازے کھول کے رومانس کر کے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں۔ وہ ڈھیٹ بنا بولے جا رہا تھا، جبکہ اس کا ہنس ہنس کے برا حال ہو رہا تھا۔ تبھی زینی پاس آئی اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ آہا، زوجہ محترمہ آئی ہیں۔ اس نے ہانک لگائی۔ بس خبردار، آج کوئی فضول گوئی کی تو لالا سے شکایت لگاؤں گی۔ وہ جو اس کی بے باک حرکتوں سے زج ہو چکی تھی، اس نے انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ دیکھیں بھابھی، شوہر اور اپنی پرسنل باتیں بھائی سے شوہر کی کون بتاتا ہے بھلا؟ اس نے دونوں کی تائید کی۔ بالکل، بہت اچھا ہوتا ہے، دونوں زور و شور سے بولی۔ تبھی جہان اور خان اندر آئے۔ دونوں بہت جلدی میں تھے۔ اس کے گھنیرے بال اس کی پیشانی پہ پڑے تھے اور گھنی مونچھوں تلے بھینچے لب اس کے ذہنی انتشار کو ظاہر کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھ کے سلام کیا اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ معاویہ، اوپر آؤ جلدی سے۔ اس نے معاویہ کو بنا دیکھے آواز دی اور اس کے موڈ کو دیکھتے وہ بنا تنگ کیے اٹھا اور اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ جب بچوں نے اسے آ کے ہلایا تو وہ سر جھٹکتی ان کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے نکلی۔ میں آج اس تک پہنچ ہی گیا تھا، ایک قدم کی بس دوری تھی۔ وہ میز پر ہاتھ مارتا غصے سے بولا۔ اس کے غصے کی وجہ یہی تھی کہ وہ منزل تک پہنچ کے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ریلیکس جے، کام ڈاؤن، اینڈ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ادر ٹارگیٹ؟ معاویہ نے اسے دوسری سوچ پہ لگایا۔ وہ پاس ہی ہے، لیکن ہاسپٹل ہے، لیکن تھوڑا کنفیوزڈ ہوں کہ ادھر کون اسسٹ کرے گا۔ وہ پیشانی مسلتا بولا، یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ آریان کے ہاسپٹل شفٹ کروا دو اور اسے سب بات اچھی طرح سے سمجھا دینا۔ وہ
اسسٹ کر لے گا، اس نے آسانی سے حل بتایا۔ وہ خان کو دھیمے سے کچھ سمجھانے لگا تو وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ سب باہر لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ آسیہ پھپھو اور دادو امپائر بنی ہوئی تھی، جبکہ آیت بھابھی کیپر، جبکہ باقی تینوں بڑی خواتین بیٹھ کے انجوائے کر رہی تھیں کرکٹ کو، اور وہ سب بچہ پارٹی اور لڑکیاں کھیل رہی تھیں۔ ابھی اس کی باری تھی بیٹنگ کی۔ وہ چونکہ گھر میں کھیلتی تھی، اسی لیے ادھر بھی وہ بہت اچھا کھیل رہی تھی۔ مہروں کی کروائی گئی بال پہ اس نے بیٹ گھمایا تو بال اڑتی ہوئی باہر آتے جہان کے سر کو سلامی دے گئی۔ وہ جو پہلے ہی بہت برے موڈ میں تھا، اس سواگت پہ اس کا غصہ سوا نیزے پہ پہنچا تھا۔ ان سب نے جب یہ سب دیکھا تو اپنی سانسیں تک روک گئے، کیونکہ اس کے غصے سے پورے گھر کی جان جاتی تھی۔ اسے غصے میں سنبھالنا کسی کے بس کا کام نہ تھا۔ اس نے سر گھما کے یہ کارنامہ سر انجام دینے والے کو گھور کے دیکھنا چاہا تو ساکت کھڑی علیزے کے ہاتھ میں بیٹ دکھا تو غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ بیٹا خیر ہے، کھیل میں ہو جاتا ہے۔ دادو اور مما نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، لیکن وہ نظر انداز کرتا اس کی طرف بڑھتا گیا۔ وہ جو بت بنی کھڑی تھی، اسے اپنی طرف آتے دیکھ کے بیٹ پھینکتی اپنے پیچھے کھڑے آیت کے پیچھے جا چھپی۔ اس کی ڈھال دیکھ کے سب نے ماتھے پہ افسوس سے ہاتھ مارا، اور معاویہ اور خان نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی، جبکہ اس کی اس حرکت پہ آیت خود ہونک بنی ہوئی تھی۔ ہائے علیزے، ہم تو تمہیں ان سے بچنے کے لیے لے کر آئے تھے اور تم ہمارا سہارا لے رہی ہو۔ وہ منہ میں بڑبڑائی اور آنے والی سچویشن کے لیے خود کو تیار کیا۔ وہ اب بالکل پاس آ گیا تھا۔ علیزے نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور آیت کے پیچھے کھڑی علیزے کی طرف بڑھایا تو وہ فوراً چیخ پڑی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کیا، مما نو نو حیدر مما۔ وہ چیختی رہیں، جبکہ وہ ہاتھ کھڑا کیے اسے ملاحظہ کرتا رہا۔ جب اس نے کوئی کارروائی نہ کی تو وہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگی۔ جب اس پہ نظر گئی تو شرمندگی سے سرخ پڑ گئی۔ دلہن مامی، آپ نے ماموں کو ہٹ کیا نا، بال کے ساتھ انہیں پین ہو رہا ہے، اسی لیے آپ انہیں ہگ کر کے پیار کریں، پین فنش ہو جائے گا۔ مجھے بھی مما ایسے ہی کرتی ہیں۔ روحان نے معصومیت سے مشورہ دیا تو سب کے حلق پھاڑ کے کہے نکلے، جبکہ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ جہان نے دلچسپی سے اس کی اس ادا کو دیکھا اور پھر بہت مشکل سے خود پہ قابو پاتا ادھر سے ہٹ کے ان دونوں کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ ابھی تک اپنی منتشر دھڑکنوں پہ قابو پانے کی کوشش کرتی ان سب کی شریر نظروں سے بچنے کو مما کے پہلو میں جا بیٹھی تھی۔ ہاسپٹل کے اس اسپیشل کمرے میں آج پھر سے شور مچا ہوا تھا۔ اس کے اندر موجود وجود پھر سے بے قابو ہو کے چیخ رہا تھا اور خود کو نوچ رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے نرس جلدی سے آریان کو بلا لائی تو اندر آ کے اس کی حالت دیکھ کے ایک پل کو وہ بھی چکرا سا گیا تھا۔ کہاں پھنسا دیا ہے جہان لالا نے، وہ کر لایا۔ ریلیکس بیبی ریلیکس۔ اس نے پاس آتے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور اس کے سامنے بیٹھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے بتانا، خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا، وہ دھیمے انداز میں کہتا اس کے ہاتھوں پہ گرفت مضبوط کر گیا، کیونکہ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، تم میری میڈیسن بھی دے دو، تم میری میڈیسن بھی نہیں دے رہے، میں تمہیں مار ڈالوں گی، ہاسپٹل جلا دوں گی، مجھے دو میری میڈیسن۔ وہ اس کا منہ نوچنے کی کوشش میں اس پہ جھپٹی، لیکن کامیاب نہ ہو سکی کہ ہاتھ اس کی قید میں تھے۔ اوکے ریلیکس، میں تمہاری میڈیسن دے دوں گا، پہلے مجھ سے دوستی کرو، میری بات مانو، جو میں کہوں وہ کرو، تو میں تمہیں میڈیسن بھی دوں گا اور گھر بھی چھوڑ کے آؤں گا۔ اس کی بات پہ اس نے اس کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولو منظور ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے اس کی آفر پہ غور کیا تو فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے گڈ، چلو اب ایک انجیکشن لگواؤ، پھر میڈیسن دوں گا۔ اس نے نرس کو اشارہ کیا تو اس نے چپ چاپ انجیکشن لگایا۔ اس کے کچھ سیکنڈز بعد وہ حواس کھوتی اس پہ آ گری۔ اس نے اسے پیچھے
کرتے ہوئے بیڈ پہ لٹایا اور کمبل ٹھیک کرتا نرس کو ہدایت دیتا باہر نکل گیا۔ بھابھی، علیزہ بھابھی وہ دادوں کے کمرے میں بیٹھی ان سے سر میں مالش کروا رہی تھی جب مینا اسے آوازیں دیتی کمرے میں آئی۔ آپ کا سیل کدھر ہے؟ لالا کی کالز آ رہی ہیں۔ ابھی انہوں نے لینڈ لائن پہ کال کی ہے کہ مالش چھوڑیں، ریڈی ہوں، لالا کے ساتھ آپ کو کہیں جانا ہے۔ اس نے جلدی اسے اطلاع دی۔ کدھر؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ شاید کہیں فنکشن پہ جانا ہے، آپ جلدی سے اٹھیں۔ اس نے اسے فوراً اٹھایا اور کمرے میں لے آئی جہاں باقی سب بھی اس کی چیزیں ریڈی کیے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ جلدی سے شاور لیں، لالا کی اسٹرکٹ آرڈر آئے ہیں، گھنٹے میں تیار ہونا ہے۔ انہوں نے اسے واش روم میں دھکیلا۔ جب وہ باہر نکلی تو رائل بلو کلر کی میکسی نما ڈریس میں ملبوس تھی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھی تو سب اس پہ اپنے تجربات کرنے لگے۔ بالوں کو ہلکا سا کرل کر کے نیلے اور سفید رنگ کے پتھروں سے مزین کیچر لگا کے پیچھے کی طرف کھلا چھوڑ دیا۔ کانوں میں میچنگ جیولری اور ہلکی سی لپسٹک کے ساتھ وہ تیار تھی جب دروازہ کھلا اور اس نے اندر قدم رکھا، جو اسے دیکھتے ہی مبہوت ہو گیا تھا، اور وہ اسے دیکھ کے رخ بدل گئی کیونکہ اس کی نظروں سے اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا ہو۔ کانوں میں اس نے ڈائمنڈ کے ٹاپس اور گلے کی زینت وہ نیکلیس تھا۔ بھابھی نے لاکٹ آپ کو کس نے دیا؟ بھابھی یہ لاکٹ آپ کو کس نے دیا؟ ہم نے ہمیشہ آپ کے گلے میں دیکھا ہے، شاید کسی بہت اسپیشل نے اتنا قیمتی گفٹ دیا ہے، وہ شرارت سے بولی۔ اس کی غیر ارادتاً نگاہ اس سے ملی جو اسے ہی پرتپش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنی گردن پہ اس کی سلگتی ہوئی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ پگھلنے لگی اور بے اختیار اپنا رخ بدل گئی۔ او لالا، آپ کب آئے؟ تاشے کی نگاہ اس تک گئی تو فوراً وہ چہکی۔ بھابھی کیسی لگ رہی ہیں بھائی؟ سب نے کورس میں پوچھا تو وہ ہلکا سا سر ہلا کے بولا، اچھی، جبکہ بھابھی کی جان تو آدھی ہو رہی تھی اسے دیکھ کے۔ بس لالا اتنی سی تعریف مہرو منہ بسورتی بولی، کیونکہ زیادہ کام اسی نے کیا تھا تیاری میں۔ اب آپ لوگوں کی موجودگی میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، وہ تو آپ کی بھابھی کو بتاؤں گا کہ وہ کیسی لگ رہی ہیں، اس نے شوخی سے کہا۔ اس کے دھیمے لہجے میں آگ کی سی لپک تھی۔ اس کی بات سے اس کے رگبے میں سنسنی سی دوڑ گئی، جبکہ باقی سب منہ پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے کہ آیا یہ سب جہان نہیں کہا ہے نا؟ ریلی لالا؟ زینی نے حیرانگی سے استفسار کیا تو وہ کندھے اچکا گیا تو آیت ہنستے ہوئے علیزہ سے بولی، علیزہ یہ شال بازوؤں میں لے لینا جب نکلنے لگو۔ انہوں نے بیڈ پہ پڑی بلو اینڈ بلیک بارڈر سے سجی شال کی طرف اشارہ کیا تو وہ سر ہلا گئی اور وہ سب کو اشارہ کرتی باہر نکلی۔ چلیں جہان بھائی، آپ تعریف کر کے اچھی طرح علیزے کو لے آئیے گا، شرارت سے جہان کو کہتی۔ وہ باہر نکلی تو وہ بھوکلا گئی۔ وہ باہر نکلنے کے پر تول رہی تھی جب وہ اس کی طرف آیا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے سرکنے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے قریب کیا اور اس کی نیک کی ابری ہوئی کالر بون پہ نظر جمائی اور وہاں سے تھوڑا سا نیچے لٹکتے لاکٹ پہ نظر گئی۔ وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے لاکٹ پہ اپنے لب جمائے تو وہ لڑکھڑا گئی۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس سے دور ہونے لگی تو اس پہ گرفت مضبوط کرتا اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں بولا، مجھے آج بھی یہ آپ کی گردن کی زینت بنے دیکھ کے اتنی ہی خوشی ہوئی ہے جتنی پہلی دفعہ پہناتے ہوئے ہوئی تھی۔ وہ تڑپ کے اس کی گرفت سے نکلی اور رخ موڑ کے سختی سے بولی، جانا ہے تو چلے، نہیں تو میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی معصوم کی دھمکی پہ اس کے خلق سے کیا کہا نکلا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے بہت کم اسے مسکراتے دیکھا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن یہ کیا کہا اس کا دل سرشار کر گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے شال اٹھائی اور دھیرے سے اس کے بازوؤں پہ ٹکانے لگا۔ اس کے اس انداز پہ اس کا دل کہیں اندر
کر لایا، کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ آپ کی اس محبت کے میں قابل نہیں، آپ کو مجھے چھوڑنا ہی ہوگا، اپنے لیے، میرے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ بھیگی آنکھوں سے اس کے جھکے سر کو دیکھتی وہ سوچتے گئی۔ چلے شال اڑانے کے بعد اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظریں جھکا گئی اور وہ سر ہلا کے آگے بڑھی۔ ماشاء اللہ میرے بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں، بانو جلدی سے ادھر آؤ۔ جب وہ قدم سے قدم ملا کے سیڑھیاں اترتے نیچے آئے تو آسیہ پھپھو نے دیکھتے ہی کہا اور پیسے وار کے بانو کو دیے اور ان دونوں کا ماتھا چومتے دعائیں دینے لگیں۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ اس کا ماتھا چومتے وہ بولی تو اس کی نگاہ فوراً اس تک گئی، لیکن اس کو دیکھتے پا کے پھر سے سر جھکا گئی۔ لالا رکے پکس بنوائیں پہلے، کچھ مہرو بھاگتے آئی تو وہ گھبرا گئی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور ریڈی ہونے کو کہا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے شولڈر پہ رکھا تو وہ چونک کے اس کی طرف دیکھنے لگی اور وہ خوبصورت منظر کیمرے میں قید ہوا۔ ایسی بہت سی کئی تصویریں یادگار کے طور پر لی گئیں۔ بھابھی لالا کے شولڈر پہ ہاتھ رکھے، پھر سے مشورہ آیا۔ اس نے سب کو دیکھا اور پھر جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ اس طرح کے کچھ فوٹوز کے بعد انہیں رہائی ملی تو وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے۔ سر وہ روم نمبر 12 کی پیشنٹ نے توڑ پھوڑ شروع کی ہوئی ہے۔ وہ جو گھر جانے کی تیاری میں تھا، نرس کی بھونکلائی آواز سن کے ٹھنڈی سانس بھرتا اس کے ساتھ اس روم کی طرف گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے ایک دم چکرا سا گیا تھا۔ وہ بھپری شیرنی بنی سب کو نچا رہی تھی۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز توڑ دی تھی۔ اسے دیکھ کے اس کے ہاتھ ایک پل کو تھمے، لیکن پھر ہاتھ میں پکڑا تکیہ اس کے طرف پھینکا۔ وہ فوراً جھک گیا، ورنہ ناک پہ نشانہ پکا تھا۔ تم جھوٹے ہو، مجھے میڈیسن نہیں دیتے، نہ گھر چھوڑ کے آتے ہو، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ اس پہ آج گویا جن آیا ہوا تھا۔ اسے آج پھر سے خود پہ ترس آیا اور جے پہ تیش۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے کچھ اور کرنے سے پہلے اس کے ہاتھ پکڑ گیا۔ پاگل تو نہیں ہو؟ میں یہاں ڈاکٹر ہوں، کھلم کھلا تو تمہیں تمہاری میڈیسن نہیں دے سکتا، اسی لیے تو تمہیں میڈیسن انجیکشن کے ذریعے دیتا ہوں۔ خود بتاؤ انجیکشن کے بعد تمہیں ضرورت ہوتی ہے؟ وہ سختی سے بولا۔ چھوڑو مجھے، میں خون پی جاؤں گی، مجھے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ پھر سے چیخی تھی۔ تم بالکل اچھی دوست نہیں ہو، تمہیں یاد ہے ہم نے دوستی کی تھی اور تم نے پرومس کیا تھا کہ میری ہر بات مانو گی، اور جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ اس نے کچھ سختی اور سنجیدگی سے بات مکمل کی تو وہ کچھ ڈھیلی پڑی۔ لیکن تم مجھے جلدی سے ٹھیک کر کے گھر بھیجو، نہیں تو وہ مجھے مارے گا اور مجھے سزا دے گا، اس نے روتے ہوئے خوف سے کہا۔ اس کے چہرے پہ سراسیمگی جاگ اٹھی تو وہ چونکا۔ تم ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ میں خود گھر چھوڑ کے آؤں گا تمہیں، اور میرے ہوتے کوئی میری دوست کو ہاتھ لگا کے تو دیکھے۔ اس کی بات پہ اس نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تو ایک پل کو وہ ان نینوں میں ڈوب سا گیا تھا، لیکن فوراً ہڑبڑا کے اسے چھوڑتا پیچھے ہٹا اور نرس کو اسے لٹانے کا اشارہ کرتا باہر نکلا۔ جہان بھائی، اللہ پوچھے آپ کو، ایک ہوشربا دوشیزہ کی دیکھ بھال پہ مجھے لگا رکھا ہے، کیا میرے اندر جذبات نہیں ہیں؟ وہ بڑبڑاتا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے جب وہ فنکشن میں انٹر ہوئی تو بہت سی نگاہیں ان کی طرف اٹھیں، رشک، ستائش، محبت اور حسد سے ملی جلی نظریں ان کی طرف اٹھیں۔ وہ بہت گھبرا رہی تھی۔ اس نے اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑا اور پروقار انداز میں چلتا اشر کی طرف بڑھا جس نے یہ فنکشن آرگنائز کروایا تھا۔ ساتھ اس کی مسز منشا بھی تھیں۔ ویلکم، کیسے ہیں آپ جہان بھائی؟ بھابھی کیسی ہیں آپ؟ منشا نے ایک ساتھ دونوں سے پوچھا تو وہ سر ہلا کے مسکرائی۔ اوکے جہان بھائی، میں آپ کی مسز کو چرا کے آپ سے لے جانے لگی ہوں، وہ شرارت سے بولی۔ تو اس نے گھبرا کے جہان کی طرف دیکھا تو جہان نے اسے مسکرا کے اوکے کا اشارہ کیا تو اشر فوراً بولا، ریلیکس بھابھی، پریشان نہ ہوں، بس آپ کو سب سے ملوانے جا رہی ہیں یہ میری مسز۔ اس نے اسے تسلی دی تو وہ خفت سے سر ہلا کے منشا کے ساتھ گئی۔ اس طرح
اس طرح کی ایسی پارٹیز اٹینڈ کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، وہ بہت کنفیوز تھی۔ منشا اسے لیے سب سے ملوانے لگی، سب نے بہت اچھی طرح نارملی ویلکم کیا۔ وہ سب کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی کہ گولڈن سلیو لیس میکسی میں ملبوس ایک طرح دار حسینہ ان کے پاس آئی۔ اس کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، یہ جہان کے پیچھے پاگل ہے۔ منشا اس کے کان میں بڑبڑائی تو وہ چونکی۔ او تو یہ ہے مسز جہان حیدر شاہ۔ وہ چبا چبا کے اسے گھورتے ہوئے بولی تو وہ گھبرا گئی۔ جی یہی ہیں مسز شاہ۔ خیریت؟ منشا نے بظاہر ہنستے ہوئے پوچھا۔ کیسی ہو سارا؟ وہاں کھڑی باقی لیڈیز اس سے حال احوال پوچھنے لگیں، لیکن وہ اسے ایسی عجیب نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ وہ اس کی چبھتی ہوئی نظروں سے بہت پریشان ہو رہی تھی۔ میں ان کو دیکھ کے حیران ہوں کہ اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں، جو جہان نے اسے چوز کیا، اسے مجھ پہ فوقیت دی۔ اس کی بات پہ اس کا رنگ پھک پڑا اور دل جیسے ڈوب سا گیا ہو۔ اس سے آگے سوچتے ہی اس کا دم گھٹنے لگا۔ سارا پلیز بیہیو یور سیلف۔ جہان نے سنا تو بہت برا ہوگا۔ اس کی دوست نے اسے وارن کیا، لیکن وہ حسد میں پاگل ہو چکی تھی۔ شاید اس کی یہ مصنوعی معصومیت اور کم عمری نے جہان کو ورغلایا ہے، جو وہ مجھ جیسی حسین لڑکی کو چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑا۔ اس نے پھر سے حسد میں جلتا ہوا تیر چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ اس کے آنسو چھلکتے اس نے سارا کا رنگ پھک ہوتے دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ وہ کیوں ڈری اور سہمی ہوئی سی لگنے لگی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے کھڑے جہان پہ نظر گئی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے دور کھڑے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس طرح کی حالت اس نے بہت سال پہلے اس کی دیکھی تھی، اور تب جو تباہی اس نے مچائی تھی، وہ سوچ کے وہ آج بھی لرز جاتی تھی۔ لیکن آج ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ایسے طیش میں تھا؟ اس نے باقی سب کو بھی دیکھا تو سب کی اڑی رنگت اسے نظر آ رہی تھی۔ او جہان بھائی، آپ کب آئے؟ میں تمہاری بیوی سے ملی، بہت پیاری ہے۔ سارا نے پینترا بدلا گھبراتے ہوئے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ وہ غصے سے خراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ سوری کرو میری وائف سے۔ سارا کا رنگ ہتک سے سرخ پڑا۔ واٹ؟ میں کیوں سوری کروں اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کی حالت کیوں ہوئی ہے۔ میں نے کہا سوری کرو، تم نے میری وائف کی انسلٹ کی ہے۔ وہ پھر سے دہاڑا تو علیزہ کانپ گئی، لیکن اس کو دیکھتے وہاں کا ماحول دیکھ کے منمنائی۔ سب وہاں جمع ہونے لگ گئے تھے۔ شاہ، لیکن وہ متوجہ نہ تھا۔ وہ سارا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گویا شعلے سے نکل رہے تھے۔ سوری کرو، خود کی انسلٹ نہیں کروانا چاہتی ہو تو اسے فوراً سوری کرو۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ جب وہ اس کی طرف بڑھا تو علیزہ نے بنا سوچے سمجھے اس کا بازو تھاما۔ اس کا نرم لمس محسوس کر کے وہ ذرا تھما۔ پلیز رک جائیں، پارٹی خراب نہیں کریں، انہوں نے کچھ نہیں کہا ہے، پلیز بھول جائیں سب۔ تم اس کی انسلٹ کر رہی تھی، دیکھو یہ تمہاری کتنی سائڈ لے رہی ہے، کتنی اچھی ہے یہ، اور تم۔ اب ہم یہاں نہیں رکیں گے، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا باہر نکلنے لگا۔ جب وہ رک گئی، مجبوراً اسے بھی رکنا پڑا۔ پلیز رک جائیں، وہ میرے ساتھ نارملی بات کر رہی تھی، پلیز آپ پارٹی خراب نہ کریں۔ اس میں اشر بھائی کا کیا قصور ہے کہ ہم ان کی پارٹی اٹینڈ کیے بغیر جائیں؟ وہ ہولے سے بولی تو وہ رک گیا اور اس کا ہاتھ تھامتا غصے سے وہاں سے ہٹ کے ایک سائیڈ ہو گیا۔ اس نے پانی کا گلاس بھرا اور اسے دیا۔ پلیز آپ خود کو ٹھنڈا کریں۔ جب گاڑی گھر کے پورچ میں داخل ہوئی تو اس کا سیل وائبریٹ ہوا۔ اس نے چیک کیا تو ولی کا میسیج تھا، جسے پڑھ کے اس کا چہرہ خوشی اور جوش سے سرخ پڑا۔ اس نے اپنا ایڈریس دونوں اطراف سے چٹکیوں میں اٹھایا اور اندر کی طرف دوڑی۔ وہ کافی حیران ہوا کہ اسے اچانک ہوا کیا ہے جو وہ اس طرح سب بھول کے بھاگ پڑی تھی۔ وہ اسی طرح بھاگتے جا رہی تھی۔ اس کا ڈریس اور اس کی شال کا ایک پلو زمین پہ
سجدہ کر رہا تھا، لیکن وہ اسی طرح بھاگتی روم میں چلی گئی۔ جب وہ روم میں گیا تو وہ بہت مگن انداز میں مووی دیکھ رہی تھی۔ شال کا سرا زمین پہ لٹک رہا تھا، بالوں کی لٹیں چہرے پہ بوسہ دے رہی تھیں۔ وہ بہت بے پرواہ انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کا ایسا روپ اسے بے قابو کر رہا تھا، لیکن وہ ضبط کرتا پاس گیا۔ محبتیں کا ڈانس سین دیکھتے وہ ارد گرد سے بیگانہ تھی۔ اس نے اس کے پاس پڑا موبائل اٹھایا اور دیکھا تو ولی کا میسج تھا، لیزے تمہارے فیورٹ بندر کی مووی آ رہی ہے۔ میسج پڑھ کے اس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ آئی، اور تبھی محترمہ اتنے بے چین ہو رہی تھیں۔ آپ کو پسند ہے یہ ایکٹر؟ اس کی سنجیدہ آواز پہ وہ اچھلی اور ایک نظر اسے اور پھر اسکرین کو دیکھا۔ وہ اس کے سامنے بہت احتیاط کرتی تھی۔ ابھی بھی پارٹی میں اس کا جو رویہ تھا اور ابھی بھی اس کا سنجیدہ بیہیویئر اسے گڑبڑا گیا۔ وہ ڈر کے انکاری ہوئی۔ نہیں تو مجھے ڈانس پسند ہے۔ اس نے بھوکلاہٹ میں ایک اور عظیم غلطی کی۔ مجھے ڈانس پسند ہے، وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ پھر سے بولی جیسے اسے زیادہ خود کو یقین دلا رہی ہو۔ اوکے، تو آپ کو ڈانس اچھا لگتا ہے؟ اس نے محسوس ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، وہ فوراً بولی۔ اوکے اٹھیں پھر۔ اس نے اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ اس نے ناسمجھی سے اپنے سامنے پھیلے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کی طرف ہلکی سی نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، جیسے مطلب جاننا چاہ رہی ہو۔ اس نے آنکھ سے اشارہ کیا، ہاتھ تھامنے کو کہا۔ وہ مٹھیاں دبوچ گئی سختی سے اور اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنا نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا کیفیت تھی کہ اس نے ٹرانس کی کیفیت میں اپنا پسینے میں بھیگتا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھا۔ اس نے سر خم کر کے ایک جاذبیت سے اس کا ہاتھ دبا کے کھڑا کیا۔ آئی ایم بلیسڈ مائی سویٹ لیڈی۔ اس کے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ اس کا دل کانپا۔ وہ ابھی تک اس کا مقصد نہ سمجھ پائی تھی۔ اسے اپنی فلم بھولی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اس کی شال بھی صوفے پہ رہ گئی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسٹیریو کے پاس گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس میں میوزک سیٹ کیا، اور اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ لیے وہ پیچھے ہوئی۔ اس کے ہاتھ بڑھا کے گراؤنڈ کیچر نکالا اور اس کے بال اس کے شانوں پہ بکھیرے۔ اس کی اس جان لیوا حرکت پہ اس کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اس کی نزدیکی پہ۔ اس کا ایک ہاتھ پکڑ کے اس نے کمر پہ رکھا اور ایک ہاتھ اپنے شانے پہ جمایا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر میں حائل کرتا اسے ہولے سے قریب کر گیا۔ اس کا سانس سینے میں اٹکا اور حلق خشک ہوا۔ وہ ڈانس کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے پیچھے کو ہٹنا چاہا، لیکن مضبوط گرفت میں ایسا نہیں کر سکی۔ مجھے نہیں کرنا ڈانس، مجھے جانے دیں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں اپنی رہائی کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے قریب ہونے پہ سانس بھی صحیح سے نہیں لے پا رہی تھی۔ یہ کپل ڈانس ہے سویٹ ہارٹ، آپ کو تو ڈانس پسند ہے نا، آؤ ڈانس کرتے ہیں۔ وہ بول کے پچھتائی۔ وہ روحان سے ہوئی، ڈونٹ وری، میں ہوں نا، دونوں مل کے کوشش کرتے ہیں۔ مجھے ڈانس نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، میں سکھا دوں گا۔ وہ دھیرے دھیرے پاؤں کو حرکت دیتا اسے موو کروا رہا تھا۔ فیورٹ مووی کا میوزک، رات کا فسوں رقبہ میں بستے شخص کا ساتھ، اس کی بے پناہ محبت، سب اسے مل کے کمزور کر رہی تھی۔ آخر تھی تو ایک نازک و کمزور لڑکی۔ اس کا ایمان ڈگمگا رہا تھا۔ آخر تھی تو وہ اس کی ملکیت، اور تھی بھی اس کے قریب۔ وہ خود پہ ضبط کھوتا، اس کے ماتھے پہ اپنی پیار کی مہر ثبت کرتا پیچھے ہوا۔ کیا کروں راپنزل، تم جب ساتھ ہوتی ہو میں سب کچھ بھولنے لگتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتا اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے جھٹکے سے رخ بدلا اور اس کے ساتھ کھڑے آریان نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، جبکہ اس کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ایک
جھٹکے سے ہٹی اور بھاگتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گھسی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اب کبھی بھی ان کا سامنا نہیں کر سکتی۔ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی تھی اور جہان اس کا دل کر رہا تھا ان دونوں بندروں کو الٹا لٹکا دے۔ وہ جب اس کے قریب تھی یہ بے دھڑک کمرے میں آ گھسے تھے۔ وہ کڑے تیوروں سے ان کی طرف مڑا۔ ریلی بھابھی، مجھے نہیں پتا تھا بھابھی بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ معاویہ کو میں نے بولا بھی تھا ابھی نہیں، صبح بات کرتے ہیں، لیکن یہ آریان نے صفائی دینا چاہی۔ تم لوگوں کو اتنے گٹس نہیں ہیں کہ کسی کے روم میں ناک کر کے آتے ہیں، اور وہ بھی خاص طور پہ میرڈ کپلز کے۔ وہ غرایا، قسم سے بھول گیا تھا کہ تو شادی شدہ ہو گیا ہے، میں تو پہلے کی طرح ہی آ گیا، سوری یار۔ وہ واقعی شرمندہ ہوا۔ دفع ہو، اب تم لوگوں کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے نہ جانے کتنے دن منہ چھپائے گی۔ تم لوگ تو اس کے سامنے بھی مت آنا۔ وہ پھر سے طیش میں بولا۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گیا، لیکن ایک نظر کمرے کے ماحول کو دیکھ کے اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ ویسے جے ہم نے کچھ زیادہ ہی اسپیشل مومنٹ خراب کر دیا۔ رومانٹک مووی، اسٹیریو پہ بجتا رومانٹک میوزک، یہ ہلکی سی روشنی اور بہکے ہوئے کپل، ان آنکھوں میں شرارت لیے وہ بولے جا رہا تھا جب گدی پہ پڑتے ہاتھ سے کراہ کے خاموش ہوا، جبکہ آریان منہ پھیرے مسکراہٹ دبائے جا رہا تھا۔ جہان کو جھیپتے دیکھنا ان کے لیے پہلی دفعہ کارنامہ تھا۔ بکو نہیں، بکو کس کام کے لیے تشریف آوری ہوئی ہے؟ اس کی بات پہ وہ کچھ سنجیدہ ہوا۔ جے باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ اس نے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی سمجھتا ان کے ساتھ باہر نکلا۔ کیا ہوا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لالا وہ بہت ہائپر ہو جاتی ہیں اور گھر جانے کی ضد کر رہی ہیں۔ انفیکٹ وہ اس سے بہت سہمی ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ ڈر ہے کہ وہ گھر نہ گئی تو وہ اسے پنش کرے گا اور بھوکا رکھے گا۔ اس کی بات سن کے اس کے ماتھے کی رگ پھولنے لگی، جو اس کی شدید طیش کی نشانی تھی۔